کہ پاکستان از اے فرنٹ لائن اسٹیٹ۔ یہ رشین امپائر ہے، 1947 کی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ رشین امپائر کو 1922 سے سوویت یونین کہا جاتا، 1922 سے لے کر 1991 تک یہ سوویت یونین کہلاتا۔ افغانستان بھی ہے جو اس دور میں سوویت یونین کے دباؤ میں ہے، یہ انڈیا ہے، یہ چائنا ہے۔ بڑے ممالک ہیں انڈیا، چائنا اینڈ سوویت یونین، رقبے کے لحاظ سے بھی اور دیگر وسائل کے حساب سے۔ پاکستان کی موومنٹ جاری ہے، اسٹرگل فار انڈیپینڈنس، اور علامہ محمد اقبال 1930 کو اپنا مشہور خطبہ دیتے ہیں، الہ آباد، آپ نے سب نے پڑھا ہے اس کا ایک حصہ۔ وہ فرماتے ہیں اسی خطبے میں کہ اگر انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں یہ پروونسز کو یکجا کیا جائے، یہ نارتھ سے جو لشکر آئیں گے اس سے ہندوستان کو بچائے گا۔ ہندوستان کو بچانے کی فکر ہے، کس سے؟ لشکر کی۔ لشکر کس قسم کے ہیں؟ دو قسم کے لشکر ہیں، اقبال فرماتے ہیں دو لشکر ہیں، ایک آئیڈیاز کے لشکر ہیں، کمیونزم کی طرف اشارہ ہے، آئیڈیاز کی فوج، اور دوسری فوج تلوار کی ہے، سنٹرل ایشیا جو بابر آیا ہے اور جو دیگر غزنوی، غوری وغیرہ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر یہ علیحدہ بنے ایز اے بفر زون تو ہندوستان کو حفاظت ملے۔ یہی خیالات قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی تھے، اور جب وہ انگریزوں کو باور کراتے تھے کہ آپ پاکستان کے اسکیم کی حمایت کریں، اگلے ویک میں ہم پڑھیں گے، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان ہندوستان کو بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ اس آئیڈیاز آف کمیونزم سے۔ اور انگریزوں کو خوف کیوں کر ہوا کہ ایک تو دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین ایز اے سپر پاور ایمرج ہوا، اب اس کے پاس طاقت بھی ہے کہ اپنے آئیڈیاز بزور طاقت بھی پھیلا سکتا ہے۔ دوسرا دباؤ انگریزوں پر کیوں پڑا کہ چائنا میں کمیونسٹ ریولوشن اگرچہ 1949 میں سکسیسفل ہوا، لیکن وہ بڑا زور و شور سے جاری تھا۔ اب ان کو یہ خوف تھا کہ اگر چائنا میں کمیونسٹ کامیاب ہوئے اور پھر انڈیا میں کامیاب ہوئے تو بس ایشیا تو ہاتھ سے گیا۔ اور برطانیہ اور امریکہ یہ دونوں ایک بلاک میں تھے، کولڈ وار فارن پالیسی میں ہم پڑھیں گے، تو ان کو روس کی جو پالیسی ہے کمیونزم کی، جس کو مارکسزم لیننزم بولتے ہیں، ان سے بہت خوف تھا۔ تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آئیڈیاز جو ہیں وہ ہندوستان تک پہنچیں، اور لہٰذا انہوں نے ہر وہ کوشش کی کہ ہندوستان میں یہ آئیڈیاز نہ پہنچیں، لوگوں کے ذہن کسی اور چیز میں مشغول رہیں۔ اور لوگوں کے ذہنوں کو مشغول رکھنے کے لیے کبھی فسادات کرائے گئے، مسلم ہندو کے فسادات کرائے گئے، کہیں کوئی اور کھیل کھیلا گیا۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ انڈیا کو یہ خیالات نہ ہوں۔ تو پاکستان جب بن رہا تھا تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کو ایک بفر زون کے بنایا گیا تاکہ یہ خطرناک آئیڈیاز جو برطانیہ کی نظر میں خطرناک ہیں، وہ آئیڈیاز ہندوستان تک نہ پہنچنے پائے۔ اور فرنٹ لائن اسٹیٹ پھر 1980 میں پاکستان اگین بیکیم فرنٹ لائن اسٹیٹ، جب سوویت افواج افغانستان میں داخل ہوئی 27 دسمبر 1979 میں، یہ افواج افغانستان میں داخل ہوئی اور افغانستان پر انڈائریکٹ کنٹرول انہوں نے حاصل کر لیا۔ تو اب یہ خوف تھا کہ یہ افواج، ایک تھیوری ہے کہ سوویتس کو they were in search of hot water، وہ بحیر عرب تک پہنچنا چاہتے تھے۔ تو پاکستان نے اس تھیوری کو ہائی لائٹ کیا امنگ دا ویسٹ، اور امریکہ اور دیگر ممالک کو یہ بات کرایا کہ اگر روسیوں کا یہاں راستہ نہ روکا گیا تو یہ یہاں داخل ہو سکتے ہیں، اور یہاں آ گئے تو پھر عرب ممالک اور انڈیا تک ان کا اثر رسوخ پہنچے گا۔ تو پاکستان نے فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا 1980s میں، اور روس کے خلاف ایک جنگ ہوئی جس کو جہاد کہا گیا، اور جنگ میں روسیوں کو واپس بھیجا، افغانستان میں تباہی آئی اور پاکستان میں بھی تباہی آئی۔ پھر 2001 میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، پھر پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، اور جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی، اس نے امریکہ کو راہداری دی، ٹرانسپورٹیشن کی، اور کچھ حوالوں کے حساب سے ان کو ہوائی اڈے بھی دیے۔ تو یہ سہولیات پاکستان نے فراہم کی۔ تو پاکستان 1947 میں بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا، جب روسیوں سے آئیڈیاز آ رہے تھے کمیونزم کے، خدشہ تھا کہ آ جائیں، اور یہ 1980 میں بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، اور یہ 2001 میں بھی فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا۔ پچھلے دہائی میں 2006 کے لگ بھگ ایران اور امریکہ کے تعلقات بڑے خراب تھے، اور خدشہ تھا کہ کہیں جنگ نہ چھڑ جائے، تو اس میں بھی خدا نہ کرے کہ جنگ ہو جائے
جائے. بہرحال اگر وہ جنگ ہوتی یا کوئی اور جنگ تو اس میں بھی پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ، اور پاکستان بڑی خوشی سے یہ فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ ہمارے آمدن کا ذریعہ باہر سے ملنے والی رقوم ہے، اور یہ رقوم کبھی امداد کی شکل میں اور کبھی قرضے کی شکل میں آتی ہے. تو جب ہم کوئی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر اس امداد یا قرضے کی شرائط بڑی آسان ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دوران میں جب پاکستان یہ سروسز پرووائڈ کرتا ہے تو اس دوران میں پاکستان کو زیادہ پیسہ ملتا ہے اور تھوڑی معاشی صورتحال کنٹرول میں ہوتی ہے. لیکن جب فرنٹ لائن اسٹیٹ والی بات نہیں رہتی تو اس سے پھر پاکستان کی معاشی صورتحال بدتر ہو جاتی ہے.